دنیا کی 4 دن کی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی۔ دنیاوی زندگی کے لیے ہزاروں خواب، ہزاروں محنتیں، اور آخرت کے لیے مایوسی اور پچھتاوا۔ اسی کے متعلق ہم نے ایک کہانی کا آغاز کیا ہے، جب زندگی شروع ہوگی۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ عبداللہ اپنی زوجہ سے ملنے کے بعد اپنی بیٹی لیلا اور اپنے بیٹے جمشید کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ آئیے مزید کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں، تمہارے ساتھ مزہ تو بہت آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ اس میں 50 سالہ زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ ان کی تربیت سے میری امی، بہنیں اور بھائی انوار سبھی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ارے یار، یہ نیکی کی زندگی نہیں بلکہ بوریت کی زندگی ہے۔ اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے تمہارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ ہر وقت جنت کی باتیں، ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دوپٹہ پہنو، دوپٹہ سر پر رکھو، دوپٹہ سینے پر رکھو، یہ سب مجھے پسند نہیں ہے۔ عاصمہ کی اس بات نے لیلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بولی، ایسا مت کہو عاصمہ، میرے گھر والے تم سے کچھ نہیں کہتے۔ وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں کہتے۔ صرف ایک دفعہ میرے ابو نے تم سے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو۔ دیکھو، ایسی سہیلی بننا کہ جو جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو، تمہاری دوستی مجھے برباد کر دے۔ سوری بھائی، تم تو برا مان گئی، لیکن تم دیکھو تو اپنے بابا کی تقریر تم نے مجھ پر سنا دی۔ ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت ہی سوار رہتی ہے۔ عاصمہ کے اس جملے نے لیلا کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی، سوری، ناراض مت ہونا، اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی۔ چلو کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی۔ میں اس سوچ میں تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے، یا پھر اس اندیشے سے کہ اب کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں ایسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ عبداللہ، تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھدری پتھریلی سطح پر 2 لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک میری بیٹی لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی۔ دوسری عاصمہ تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھیں۔ عاصمہ کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازوؤں سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی، اس سے تو مزید بھڑکنا تھا۔ جبکہ لیلا اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ عاصمہ ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت، اسٹیٹس، ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی۔ بچپن سے ہی اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اثر اتنا تھا کہ بچی انگریزوں سے زیادہ اچھی انگریزی بولتی، مگر ایسے اسکولوں میں زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک تہذیبی کی غلامی کے احساس میں سکھائی جاتی ہے، تاکہ یہ لوگ ان بچوں کے دماغوں میں اپنی تہذیب ڈال سکیں، جیسے کہ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینس اور شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ ان کے اوپر لازم تھیں۔ عاصمہ خاندانی طور پر بہت ہی رئیس تھی۔ اس کے سامنے بڑوں کی تہذیب، شرافت، بڑوں کا ادب و لحاظ کچھ نہ تھا۔ اسی لیے میں نے اس کی دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے عاصمہ بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترکہ تھی کہ بس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر کی بھرگی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں عاصمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی، مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔
مجھ سے زیادہ وہ اپنے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسماں کی دوستی۔ یہ آسماں اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نعم میں پلی بڑھی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کے بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر رکھا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوا کرتے تھے، اسی لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائیں۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ممالک میں تعلیم دلوانے کے لیے بھیجتے، اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ملک میں شفٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہوں تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت ہی محدود تھا، لیکن ماں باپ ان سب کے باوجود خوش ہوتے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کا منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیم اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے دین سے بندوں کی محبت، انسانوں کی خدمت، خلق خدا کی خیر خواہی کی بجائے بچے اپنے والدین سے مفادات پرستی کی تعلیم حاصل کراتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کی بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا۔ یہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور معیادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد تک یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو وہ مولوی صاحب کو بھی معلوم نہ تھا، اور نہ والدین کو، اور نہ کبھی ان کے بچوں کو معلوم ہوتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے کتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزری وہ زندگی نہیں تھی، وہ محض ایک امتحان کا پرچہ تھا، یا پھر کسی مسافر کا کسی صحرا سے گزرا ہوا ایک پہر تھا۔ حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے اور دنیا کیا ہے، یہ تو اب سمجھ میں آیا۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسمہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو کہا کہ اٹھو۔ لیلا نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور ان کی آنکھوں میں بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹنے لگی اور پوری قوت کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھے، ابو، ابو مجھے بچا لیجئے، میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا چپ ہو جاؤ، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کی اور کچھ نہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے، مگر میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے اس کے بچپن، پیدائش اور لڑکپن اور اس کی شرارتوں کے تمام مناظر میری آنکھوں سے گزر رہے تھے۔ کبھی بستر پر پڑی ہوئی گڑیا جس کے رونے سے وہ بے چین ہو جاتی، کبھی فراق پہنے ہوئے، کبھی وہ پری کی طرح لہراتی ہوئی، کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکا کر وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و حاس کی صورت بنے ہوئے میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیلا سے سکتی ہوئی آواز میں بولی،
مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا، نہ شوہر نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں بس آپ ہی سے امید ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی ہوئی تھیں اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں، اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں عاصمہ بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے عاصمہ، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ عاصمہ کی جگہ لیلا نے جواب دیا، آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کے ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ عاصمہ بھی سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ میں نے گردن گھما کر صالح کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کوئی امید دلا سکے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے وہ کہنے لگا، عبداللہ ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا عمل اگر رائے کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا، نیت، اسباب، برکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کو جانچا جائے گا۔ فرشتے، در و دیوار، اعضائے وجوہ، ہر روح، ہر چیز گواہ بنیں گے، یہاں تک کہ یہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ ہر اچھا عمل یا برا عمل کس جزا اور سزا کا مستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا زیادہ، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد حساب و کتاب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا بدی کی گئی ہوگی۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم کو اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان تباہ کر دیے جائیں گے، جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سزا جزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات یہ ہے جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب و کتاب کے ذرائع سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے، امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے اور برے کی تمیز کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر قسم حرام سے بچ بھی جائے تو اسراف، غفلت، نمونہ نمائش، بخت، تکبر اور خلق کی تلفی جیسی برائیاں انسان کو الہی کی عدالت میں لا کھڑا کریں گی۔ یہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر عاصمہ نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی، اس نے آپ کی کچھ کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمونہ نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا جنون سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور کپڑوں پر برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں نے کبھی کچھ بھی خرچ نہ کر سکی۔ کبھی کیا بھی ہو تو اس کا بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دردی سے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی ابو بہت برے حالات میں ہم سے ملے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی،
ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادات خدا کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے، اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا مگر وہ میری شخصیت کا حامل نہ بن سکا۔ میں نے آپ کے کہنے پر نمازیں تو پڑھیں مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے مگر مجھ میں سچا تقویٰ پیدا نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر عاصمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سسکتے ہوئے کہا، بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو، میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا، اخلاقی گناہ، نمونہ نمائش، اسراف، تکبر اور خلق تلفی وغیرہ، اس کے علاوہ اور کیا ہے میرے پاس؟ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے اور کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ سالوں کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلا کو تسلی دوں۔ میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے۔ ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے۔ مجھے ذرا تیزی سے تمہیں وہاں سے ہٹانا پڑا ورنہ تمہیں اور دکھ ہوتا۔ کیا تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہو گے؟ صالح نے کہا۔ نہیں، میں مزید کچھ دیکھنے کی تاب میں نہیں ہوں، میں نے دو ٹوک جواب دیا۔ میرا دل افسردگی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں لوٹوں اور لیلا کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ممکن نہیں۔ پھر اندیشے کے ایک زہریلے سانپ نے میرے سامنے سر اٹھایا۔ صالح، کہیں لیلا کے اس حال میں میرا قصور تو نہیں؟ کہیں میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو اولاد نوح علیہ السلام جس سے پیغمبر کی گرافت ملی، مگر ذمہ داری ان کی نہیں تھی۔ انسان کا فریضہ صرف صحیح بات دوسروں تک پہنچانا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یا فیصلہ کرنا ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں۔ تمہاری بیٹی لیلا نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، لہٰذا تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھ پر کوئی بوجھ اتر گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک دہشتناک انکشاف ہوا۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑ کی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یہی کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا، کیونکہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے رشتے اور تعلقات اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔